بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کے ان اہم واقعات میں شامل ہے جو دین اسلام کے فروغ و مسلمانوں کے عزم و حوصلے کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کے دل میں حق کی تلاش اور اللہ کے دین کے ساتھ ان کی محبت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار قریش کے ان افراد میں ہوتا تھا جو علم، بہادری اور حکمت میں ممتاز تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنی غیرت، حوصلے اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شدید مخالف تھے۔ آپ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اسلام مکہ میں پھیل رہا ہے اور قریش کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ خوف تھا کہ اسلام قریش کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گا اور ان کے دین ابراہیمی کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف سخت اقدامات کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کے ایک عزیز نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر ان کے عزیز نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے اور حضرت فاطمہ نے قرآن کا صحیفہ بھی چھپا لیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا کہ وہ کون سا کلام پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن حضرت عمر کے اصرار پر انہوں نے مان لیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے ان کو بھی چوٹ پہنچائی، جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے زخمی حالت میں پرعزم ہو کر کہا، عمر، تم جو چاہو کر لو، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات اور ان کے چہرے سے بہنے والا خون دیکھ کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، پہلے غسل کرو، پھر ہم تمہیں قرآن دکھائیں گے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر ان کو سورہ طٰہٰ کا صفحہ دیا گیا۔ جب حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی تو ان کے دل میں گہرا اثر ہوا۔ یہ آیات تھیں، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ ان آیات نے حضرت عمر کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ کلام کتنا عظیم ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی سچائی کے بارے میں یقین پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر صحابہ کو تشویش ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کھل کر نماز پڑھنی شروع کی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے قریش کو بھی جھٹکا لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر جیسے مضبوط اور با اثر شخص کا اسلام لانا اسلام کے حق میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور اسلام کو مکہ میں ایک نئی قوت ملی۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کی تلاش کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔